17 میں کافروں کے اللہ کو چھوڑ کر جن کی یہ عبادت کرتے ہیں رب تعالی نے ان کی مذمت فرمائی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ۔ کریم نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، یعنی بتوں کی عبادت کرتے ہیں، درختوں کی عبادت کرتے ہیں جی، اور جنوں کی عبادت کرتے ہیں، فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، ستاروں کی عبادت کرتے ہیں، یعنی اللہ کو چھوڑ کے جو لوگ کسی اور کو مالک حقیقی اور منعم حقیقی مان کر یا خدا مان کر کسی بھی صورت میں، چاہے وہ عطائی خدا مانے کسی کو، یعنی جس کو خدائی کا لقب دے کر اس میں خدائی تصرف سمجھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما لا یضرهم ولا ینفعهم، ان کے خداؤں کی کیا حیثیت ہے کہ نہ یہ انہیں نفع دے سکتے ہیں بالذات اور نہ یہ ان کو نقصان دے سکتے ہیں۔ اور عبادت کرنے کے اصول جو ہے بھائیو، عبادت کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ جو معبود ہے وہ عابد سے افضل ہو۔ عبادت کا تقاضا یہی ہے کہ معبود عابد سے افضل ہو، یعنی جس کی عبادت کر رہا ہے وہ مالک افضل ہو، عبادت کرنے والا اس سے کم ذات کا ہو اور اس کا محتاج ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جا رہی ہے وہ عابد سے بھی کم تر ہے، عابد سے بھی کم تر ہے۔ اگر کوئی کہے کہ باندر کی عبادت، کیونکہ وہ بھی چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اٹھتا پھر چلتا ہے، تو جواب دیا جائے گا کہ جناب جو اس کی سوچ و بچار ہے وہ انسان جتنی نہیں، انسان کو اللہ نے بہت زیادہ عقل دی ہے، کیونکہ اس کی حسن تدبیر ہی سے اس نے کوشش کی ہے کہ کسی کو خدا بنا۔ تو پھر عابد کا معبود کا عابد سے افضل ہونا ضروری ہے، اور جن خداؤں کو یہ بناتے ہیں وہ تو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، اور بنانے والا دیکھ سکتا ہے، جو بن رہا ہے وہ دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جن کی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں ما لا یضرهم ولا ینفعهم، نہ یہ نقصان کر سکتے ہیں ان کا اور نہ ہی ان کو یہ وہ جو ہے نفع دے سکتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، پھر ان کی دوسری بری عقیدہ دوسرا فرمایا وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، انہوں نے خدا بنائے، پھر انہوں نے طویلیں کی۔ جب کہہ دیا گیا کہ عابد کا معبود کا عابد سے افضل ہونا ضروری ہے، انہوں نے کہا سنو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ بت ہماری سفارش کریں گے، یہ بت ہماری سفارش کریں گے، یہ ہماری حفاظت کریں گے۔ یہ تو ایک ذریعہ ہے، اصل عبادت اس کی ہے۔ یہ بڑا باریک نقطہ ہے، یہ اصل عبادت اس کی، ہم تو ان کی تعظیم کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں تعظیم بھی عبادت میں اللہ کی اور سجدہ بھی عبادت میں اللہ کا، کسی اور کو سجدہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر ایک بہت بڑی تفسیر لکھی، اس کے چند سیدھا باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ذرا توجہ فرماؤ گے تو عقائد بڑے سونے ہو جائیں گے اور ہمارا عقیدہ بھی نکھر کے آئے گا۔ انہوں نے فرمایا انہوں نے جو ان کو اپنے شفعاء بنایا، شفیع بنایا، تو ان کی کچھ وجوہات، وہ کہتے تھے کہ اس جہان میں سب سے افضل ترین روح ہے، سب سے افضل ترین چیز روح ہے، اور ہم جو خداؤں ان بتوں کو خدا بناتے ہیں ہم روح کا تقدم دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ عظمت والی روحیں یہی ہیں، بس یہ ہماری سفارش کریں۔ یا تاروں کی عبادت کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ بہت بالا ہیں، یا فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیکی ہیں، تو ہم ان کی جو ہے عبادت کرتے ہیں۔ اور بعض فرمایا کہ بعض لوگ قبر پرست ہوتے ہیں، اور یہ بات بھی سچی ہے، یہ بات بھی سچی ہے کہ کچھ لوگ پہلے بھی قبر پرست ہیں، آج بھی قبر پرست ہیں، اور ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے بھائی، ہمارا تو ہرگز نہیں ہے۔ جو قبر کو جھکیں، جو قبر کو سجدہ کریں، حد رکوع تک قبروں تک پہنچ جائیں، یا قبر والے سے اس طرح مانگے کہ گویا یہ خدا ہے، نہ مانگنا کیا ہے؟ مانگنا صرف خدا سے۔ مانگنا کس سے ہے بھائیو؟ ان جاہلوں کی وجہ سے ہم اہل سنت پر ایسے الزام لگ گئے ہیں جو نہیں لگنے چاہیے ہیں جی۔ میں خود دیکھا لوگوں کو، خود اپنی آنکھوں سے دیکھا،
تو تجھے اتنی محبت آئی ہے کہ جناب پیر جو سوئے ہوئے ہیں، اللہ کا ولی سویا ہے، وہ آیا اسے اور کچھ نہیں سمجھا، وہ اس کے قدموں کی جگہ کو چوم رہا ہے۔ کیا ضرورت ہے تجھے قبروں کو چومنے کی؟ کہ اگر تو نہیں چومے گا تو کیا اللہ والا تجھ سے ناراض ہو جائے گا؟ اللہ والا کبھی بھی تجھ سے ناراض نہیں، اللہ والا تو خود یہی چاہتا ہے مجھے چھوڑ اللہ کی عبادت کر۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بھی لکھ دیا، انہوں نے کہا بعض جو قبر پرست لوگ ہیں وہ بھی یہی سمجھتے ہیں، تو لہذا کبھی بھی قبر پرستی جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض۔ قبر پر جانے کا طریقہ بھائیو توجہ ہے صحیح، قبر پر جانے کا طریقہ، قبر پر جانے کا طریقہ یہ، آپ اللہ کے اولیاء کے قبر پہ جائیں تو جانا جائز ہے، کیونکہ سب سے بڑی جو قبر اس کائنات میں موجود ہے وہ میرے آقا کی موجود ہے، اور میرے آقا کی قبر اطہر پہ تو روزانہ فرشتے آتے ہیں، 70,000 صبح آ جاتا ہے، 70,000 شام آ جاتا ہے۔ تو اگر اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے قبر پر تو اس کا مطلب ہے قبر پہ جانا، جو کہنے سے تو نہیں، قبر پر جانا جائز ہے، لیکن جانا اس طرح ہے جس طرح میرے آقا نے سکھایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قبر پر جانے کا طریقہ کیا ہے؟ قبر پر جاؤ، ضروری نہیں ہے کہ آپ قبر کو چومو، ہاں چوم لوگے تو منع بھی نہیں ہے، لیکن کوشش کرو اتنا نہ جھک جاؤ کہ دیکھنے والے کا پہلے جس کا دماغ خراب ہے وہ کہہ دے کوئی تو ہے ہی بت پرست، یہ تو ہے ہی قبر پرست، یہ تو اتنے جھکے ہوئے۔ ہاں اصالے ثواب کرو، آپ پرے کھڑے ہو جاؤ۔ ہمارے امام اعلیٰ حضرت نے فرمایا، احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 4 فٹ کے دوری پہ کھڑے ہو اور دور سے دعا مانگو، اور دعا مانگتے ہوئے دعا اللہ سے مانگو۔ دعا کس سے مانگو صحیح؟ اللہ سے مانگو، وسیلہ پیش کرو، کہو اللہ پاک اس نیک بندے کی نیکی کا وسیلہ، یا اللہ پاک ہماری دعا کو قبول کر، بس اتنا ہی ہے۔ باقی نہ قبر کے طواف، نہ قبر کے چکر، نہ قبر کے اوپر جھکنا، نہ قبر کے اوپر کوئی اور غیر شرعی کام کرنے، بس اگر کرنے ہیں تو صرف دعا کرنی بس، اور اس سے فیض کی اللہ تعالیٰ سے امید لگانی ہے، اے اللہ اس نیک بندے کے وسیلہ سے مجھے اپنا فیض دا۔ جب بھی مانگنا ہے کس سے مانگنا ہے بھائیو؟ آج آپ بہت ڈھیلے ڈھیلے بیٹھے ہیں، میرا زور لگوائی جا رہے ہیں جی۔ جب بھی مانگے تو کس سے مانگے؟ اللہ سے مانگے، اور مانگنا بھی اللہ سے، کسی اور سے مانگنا ہے نہیں۔ اور جو آپ کو کہنا جی تمہارا فلاں، انہوں نے کہا میں نے کسی کی ذمہ داری تھوڑی لی، میں اپنے جواب دے ہوں، میرا عقیدہ یہ ہے، ہاں مجھ سے بات کر عقیدہ، اگر میرے عقیدے میں ایسی باتیں نظر آتی ہیں تو میں توبہ کروں گا، نہیں تو پھر اگر تو مجھ پہ الزام لگائے گا تو مسلمان پہ بہتان لگانے والا سرکار نے فرمایا کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سنو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے ہی نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور ہو جس کی عبادت کی جائے، بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، ہرگز نہیں اللہ کے علم میں، جو چیز اللہ کے علم میں نہیں پھر وہ کسی کے علم میں نہیں ہے۔ سبحانہ و تعالی اما یشرکون، فرمایا ان تمام چیزوں سے اللہ بلند و بالا ہے جن چیزوں کے ساتھ اللہ کا یہ شریک بناتے ہیں۔ وما کان الناس الا امۃ واحدہ، کہو ذرا سبحان اللہ۔ اور فرمایا لوگ ایک امت واحدہ تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، سرکار نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک 10 صدیاں ہیں، 10 صدیاں ہیں۔ سرکار نے فرمایا ان 10 صدیوں میں کوئی بت پرست نہیں تھا، کوئی بت پرست نہیں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے بت پرستی شروع ہوئی، اور سورۃ النوح میں 29 پارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کا نام بھی لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے زمانے کے بتوں کے نام بھی لے دیے، بدم ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا، 5 قسم کے بت تھے جن کی لوگ عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن کی آج یہ عبادت کرتے ہیں ہم خبر دیتے ہیں کہ ہرگز کوئی بت تھا ہی نہیں، یا تو انہوں نے بزرگوں کی شکلیں بنائی اور کہا بزرگوں کی شکلیں بنا کے ان کی عبادت کی، جیسے زمانہ آج بھی کیا جا رہا ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر کے متوالے ایسے دیوانے بے وقوف ہو گئے، جاہل کچھ ایسے بگڑ گئے کہ بابا فرید الدین گنج شکر کی مورتیاں بنا لی انہوں نے اور درباروں میں رکھ لی ہیں جی۔ یہ بابا جی کی تصویر ہے، بابا جی جس گھر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مورتی ہوگی، تصویر ہوگی، چاہے کسی پیر کی ہو چاہے کسی ولی کی ہو، سرکار نے فرمایا اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آئے۔ سنو میرے بھائیو، ہم جو سادہ لوگ ہیں، ہم عام لوگ ہیں، ہم گئے جی دربار پر، وہاں بیٹھے تھے مداری، انہوں نے ہمیں کڑا بھی پہنا دیا، چھلا بھی پہنا دیا،
گلے میں کپڑا بھی پہنا دیا ہے جی تو اللہ والے دا ولی بن گئے. یا اسی طرح ولی بنے گا جیسے تو بنانا چاہتا ہے, اپنی جیب گرم تو کرنا چاہتا ہے اور گمراہ مخلوق کو کر رہا ہے. ظالمہ بیٹھا اللہ والے کا نام لیتا ہے تو اللہ اکبر. پٹکا بھی گلے میں ڈال دیا, ہاتھ میں انگوٹھی پہنا دی, ادھر کڑا پہنا دیا اور پورا باندر بنا کے کہا چل اللہ والے کا. تو اللہ والا کیا فیض دے گا تجھے. اور پھر وہاں سے جو باہر نکلے آگے اور نے پکڑ لیا تو نے کہا جی پیر دی محبت جمن گیتی من جو ایک تصویر گھر لا کرے تو پیدا تھی سے. بتاؤ میرے آقا کا فرمان سچا ہے یا اس مداری کی بات سچی ہے؟ ایسے ہی میرے آقا فرما رہے ہیں رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا, ہرگز نہیں آئے گا. کر لے جو ٹل لگانے. ہم نے کیا کیا, ادھر غوث پاک کی ایک تصویر لگا دی, ادھر باؤ پاک کی لگا دی, ادھر جی وہ اپنا پیر میر علی شاہ صاحب کے سارے خان وادے کی تصویریں لگا دی, سارا گھر بھر دیا تصویروں سے. پھر جو مصیبت سر پہ سوار ہوئی پھر کہتا مصیبت نہیں ٹلتی. تو جناب من یہ تصویروں کا بنانا بھی جب وہ شکلی صورت میں آ جائیں یہ جائز نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور اس جگہ نماز بھی نہیں ہوتی, یاد رکھیے اس جگہ نماز بھی نہیں ہوتی, چاہے وہ آپ کے کپڑے پہ تصویر بنی ہو, آپ کے کپڑے پہ بنی ہو, آپ کی جائے نماز پر بنی ہو, یا آپ کے دائیں بائیں پیچھے ہو تو کسی صورت میں نماز مکروہ تنزیہ کے ساتھ ہے, قرات کے ساتھ ہے. باقی دائیں بائیں اگر فرنٹ پہ تصویریں ہیں ایسی صورت میں نماز مکروہ تحریمی ہے, مکروہ تحریمی ہے یعنی حرام کے قریب ہے. پھر وہ اسی لیے ایسی بات ہرگز نہ کریں, نہ کریں وہ کام جو کرنے والے نہیں ہیں. کیا خیال ہے ہمارے گھروں میں لگی ہوئی نہیں ہے, بڑے بڑے دیکھے ہیں جی پیر پرست بنے ہوئے ہیں. تو پیر پرست نہ بن, تم پرست بننا چاہتا تو اللہ کا پرست بن. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا ایک ہی امت ہے فاختلفوا فی فاختلفوا, پھر انہوں نے اختلاف کیے. فرمایا ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون. فرمایا اگر اللہ ازل سے لکھ نہ چکا ہوتا اس بات کو کہ ہم قیامت کے دن فیصلہ کریں گے اور قیامت کے دن اس کا بدلہ دیں گے تو کب کہ ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا ہوتا, فیصلہ کر دیا ہوتا. وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ, کہو ذرا سبحان اللہ. فرمایا دوسرا اعتراض, ایک انہوں نے اعتراض کیا سرکار کی ذات پہ, دوسرا اعتراض کیا انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پہ, اب تیسرا اعتراض کر رہے ہیں سرکار کے موضوع. آج بھی اس طرح کے لوگ موجود ہیں. وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ. فرمایا وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر کوئی نیا معجزہ کیوں نہیں آتا. معجزے تو تھے لیکن وہ کہتے تھے معجزے ہماری طرح. اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے 19 پارے میں سورۃ الشعراء میں بیان کی. تو سورۃ فرقان میں, وقت تھوڑا ہے نہیں تو میں بیان کر دیتا آپ کو. وہ انہوں نے ایسے معجزے طلب کیے جو ان کی اللہ نے فرمایا ہم تمہاری مرضیوں کے پابند تو نہیں, مرضی کو تمہاری مرضیوں کی. سورۃ بنی اسرائیل میں بھی فرمایا اس کا. فرمایا وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ, ہم جو چاہتے ہیں اس طرح کا ہر معجزہ کیوں نہیں آتا جو ہم چاہیں, اور تمہارا ہو سکتا ہے معجزہ وہ ہو ہی نہ جو تم چاہتے ہو. فرمایا فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ, آپ حبیب فرما دو میرے جو میں کام کرتا ہوں اس سارے کا حکم تو اللہ کے ہاتھ, سارے غیب تو اللہ جانتا ہے. للہ فانتظروا, اللہ ہی جانتے ہیں بس تم انتظار کرو. اگر نہیں مانتے میری بات, انی معکم من المنتظرین, تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کرنے والے معصوم. قیامت کے دن پتہ چلے گا کون حق پہ کھڑا. اللہ